بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ بات اس سے پہلے بھی کئی بار ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہر آدمی اپنا کام کروانے کے لیے کسی نہ کسی کا استعمال کرتا ہے۔ کسی کا مرڈر کروانے کے لیے لوگ سپاری کلرز کا استعمال کرتے ہیں، اور کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے جھوٹ چلاتے ہیں، یعنی اپنا اپنا کام کرنے کے لیے اسباب، وسائل، شخصیات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: النساء حبالۃ الشیطان، کہ شیطان اپنے کاموں کو کروانے کے لیے اور اپنی مہم اور تحریکات کو برپا کرنے کے لیے عام طور سے خواتین کا استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ جس طرح مچھلی کو شکار کرنے کے لیے اور مچھلی کی صلاحیتوں کو بیکار اور معطل کرنے کے لیے جال کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح مردوں کو بے بس اور ان کے شعور کو زنگ لگانے کے لیے اور ان کے ادراک اور عقل اور دانش کو گرہن لگانے کے لیے شیطان عورتوں کا استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ شریعت کے اندر جتنی اختراعات اور ایجادات ہیں، رسومات اور خرافات ہیں، وہ یا تو عورتوں نے ایجاد کی ہیں یا عورتیں ہی ان کو ختم نہیں ہونے دے رہی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہاں سن کر کے جاتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں دلائل عرض کرتے ہیں اور ہم بتلاتے ہیں کہ یہ چیزیں غیر شرعی ہیں، لیکن گھر پہ جا کر کے آپ کہتے ہیں تو آپ کو جواب کیا ملتا ہے وہ آپ کو بہتر معلوم ہوگا۔ شادی کے مواقع پر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور اور اصول کو اور موجودہ حالات کو جب کمپیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں اس کے نقصانات ذکر کرتے ہیں، اور آپ گھر پر جا کر کے جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ کو 2 ٹکے کا جواب دے کر کے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ یعنی زمین پر اگر اصلاحات نہیں اتر پا رہی ہیں تو اس کی وجہ یہ تو باپ دادا تو ہوتا چلا آیا، یہ تو سب لوگ کرتے ہیں، اور یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور یہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے۔ ان کے پاس بے شمار جوابات۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک بھی جواب معقول نہیں ہے، یہ شیطان کی زبان ہے جو وہ بولتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باقاعدہ 2 چیزیں سب سے خطرناک ہیں جو انسان کو تباہ کر دیں گی، ایک دنیا کی محبت اور ایک عورت۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جہاں کہیں اس طرح کی خرافات اور بدعت ہوگی وہاں خواتین کا استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بہت سادہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طبیعتوں کو بدلنے والا بنایا۔ صبح آپ کوئی زیادتی کر دیتے ہیں، ہاتھ چلا دیتے ہیں، بے پناہ ڈانٹ کر کے آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شام کو اگر کوئی چھوٹا سا تحفہ بھی لے کر کے آ گئے اور آپ نے ذرا سا نرمی دکھائی یا محبت سے بول دی ہے وہ سب بھول جاتی۔ یہ فلیکسیبلٹی ہے، یہ اس کی شخصیت کا حسن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے شیطان اس نرمی کا فائدہ اٹھا لیتا ہے، جلدی سے کوئک ریئیکشن، اسی لیے اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور یہی وجہ ہے یہ تخلیقی اعتبار سے، یعنی یہ اس کا جو کچھ آپ کو دکھائی پڑ رہا ہے
کمزوری یا خوبی یہ مینوفیکچرنگ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثلا طلاق جیسی چیز، خطرناک لفظ اس کے حوالے نہیں کیا. صبح سے شام تک عورت بولتی رہے یہ الفاظ کچھ نہیں ہونے والا، اور مرد تنہائی میں بھی جا کر کے بول دے گا تو کام ہو جائے گا. تو اتنا خطرناک لفظ تھا، اس لیے اس کا آنر نہیں بنایا عورت کو. بہرحال بیان یہ کرنا مقصد نہیں، یہ ایک صرف تمہید تھی. رمضان المبارک کے علاوہ اور بہت سارے روزے ہیں. مثلا ستہ شوال ہے، یا عید کے بعد میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ مہینے کے 3 روزے. سب سے اہم جو روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہیں فرض کے علاوہ، وہ سب سے اہمیت کے ساتھ حضور نے رکھے ہیں ایام 20 کے روزے. بات سمجھ رہے ہیں؟ 13، 14، 15 جب چاند بالکل مکمل ہوتا ہے یا قریب قریب مکمل ہوتا ہے روشنی کے دن، ان دنوں میں حضور نے ہمیشہ روزے رکھے ہیں. 3 روزے رکھا کرتے تھے حضور مہینے کے. یا اس کے علاوہ عشرہ ذی الحجہ کے روزے، بقرعید کا چاند دیکھنے کے بعد جو 9 روزے ہوتے ہیں مسلسل، وہ روزے ان کی بھی بڑی اہمیت ہے. یا اسی طرح سے محرم الحرام کے 2 یا 3 روزے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. بعض روایات تو یہ ہیں کہ یہ فرض ہے. یا اسی طرح سے عرفہ کا روزہ، یا 15 شعبان کا روزہ. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا پیر اور جمعرات کا روزہ، پیر اور جمعے کا روزہ. تو یہ ایسے روزے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، حضور کا یہ معمول رہے ہیں. ایام 20 تو بڑی سختی کے ساتھ حضور نے معمول رکھا اپنا. لیکن آپ دیکھیں کہ سب سے اہتمام کے ساتھ عورتیں کون سا روزہ رکھتی ہیں؟ 27 رجب کا، جس کا احادیث میں کوئی ثبوت نہیں، جس کا احادیث میں کوئی ثبوت نہیں. ایک نئی بدعت کو کھڑا کرنے کے لیے شیطان عورتوں کا استعمال کرتا ہے. اب اس کے اوپر طرح طرح کی باتیں کہ حضور کو اسی رات معراج ہوئی تھی. حضور کو معراج کس رات میں ہوئی ہے؟ سچ یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی مضبوط روایت موجود نہیں ہے. بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ حضور کو ربیع الاول میں معراج ہوئی ہے. بعض روایات کہتی ہیں حضور کو ربیع الثانی میں، 11ویں والے مہینے میں، اس میں معراج ہوئی ہے. بعض کا کہنا یہ ہے کہ رمضان میں ہوئی ہے. بعض روایات ہیں کہ شوال میں ہوئی ہے. بعض روایات ہیں کہ رجب میں ہوئی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنا اہم واقعہ ہے. اگر اس کی تاریخ یاد رکھنا میٹر ہوتا، دیکھیے شریعت کو شریعت کے تناظر میں سمجھیے کہ اگر ان تاریخوں کو یاد رکھنا، اس انسیڈنٹ کی تاریخ کو یاد رکھنا اہم ہوتا تو کہ صحابہ چھوڑ دیتے. حضور کے سر میں کتنے بال سفید ہیں صحابہ گن سکتے ہیں، تو یہ تاریخ یاد نہیں رکھیں گے. مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی مہتو نہیں تھا. دیٹس اٹ. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی وجہ ہے کہ حضور اس واقعے کے بعد 12 سال تک زندہ رہے ہیں. اس کے بعد 100 سال تک صحابہ موجود رہے ہیں. کہیں کوئی ایک عمل اس طرح کا موجود نہیں ہے احادیث کے ذخیرے میں. تو لیکن نہیں، 27 رجب معراج کی رات. علماء کی بھی غفلت ہے کہ کہیں معراج النبی کے اجلاس چل رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے عوام یہی سمجھے گی کہ ایسا رہا ہوگا اور اس کی کوئی اہمیت ہے. بے شک وہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ قرآن کریم نے خود اس کو بیان کیا، لیکن واقعہ ہی اہم تھوڑی ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اللہ کے بعد سب سے معظم شخصیت ہے. اس سے زیادہ کوئی اور جملہ بولا ہی نہیں جا سکتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے. معراج کی جتنی بھی اہمیت ہے وہ صرف اس بات پر آدھارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سفر کیوں کروایا، اس سفر میں حضور کو کیا دکھلایا. بھائی حضور یہاں ہم کو بتلاتے رہے جہنم اتنی ہولناک ہے، جہنم میں فلاں قسم کے لوگ جائیں گے، فلاں اعمال جہنم میں لے جانے والے ہیں. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے آدیش، آرڈر اور وحی کی بنیاد پر حضور نے ہم تک پہنچائے، اور یہ بھی اسی طرح سچے تھے جس طرح دیکھا ہوا سچ ہوتا ہے. لیکن
لیکن جو میسنجر ہے، جو پیغام پہنچانے والا ہے، اگر وہ ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو آپ جانتے ہیں گراف کہاں پہنچے گا اس میسج کا۔ اس میسج اور اس پیغام میں طاقت کتنی آ جائے گی، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میری؟ یعنی حضور نے جتنی چیزوں کو جہنم میں لے جانے والا بتلایا کہ چغل خوری کرنے والا جہنم میں جائے گا، رشوت کھانے والا جہنم میں جائے گا، یا اسی طرح سے زنا کرنے والا آگ میں جلے گا، یا اسی طرح قرآن کریم کو بھلا دینے والا اس کا سر کچلا جائے گا، یہ حضور نے بتلا دیا سب کچھ۔ لیکن معراج میں جب پہنچے ہیں تو باقاعدہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے حضور نے، باقاعدہ یہ سب کچھ آنکھوں سے دکھلایا گیا ہے۔ تو اب وہاں سے آنے کے بعد حضور جس طرح سے میسج دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کی اپنی ویلیو اور اہمیت ہے۔ تو معراج کا جو واقعہ ہے، معراج یہ ایک دلاسا ہے، یہ ڈیمیج کنٹرول ہے۔ وجہ حضور نے اتنی محنت کی، 10-11 سال تک بہت محنت کی۔ آپ نے دیکھا کس طرح کی اذیتیں جھیلی، کون سی تکلیف ہے جو برداشت نہ کی ہو مکہ مکرمہ میں۔ پھر آپ طائف چلے گئے کہ شاید طائف والے کچھ بات کو سمجھ لیں، لیکن طائف میں جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے انسانیت میں آج تک کسی ہوش و حواس والے شخص کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا ہوگا جیسا امام الانبیاء کے ساتھ، جو اس کائنات کا سب سے قیمتی پرزن ہے، جو اس کائنات کی سب سے عظیم المرتبت ہستی اس کے ساتھ ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک بہت بڑی بے بسی تھی کہ مکہ مکرمہ میں چچا کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے، یعنی جو گھر سے باہر کا سپورٹ تھا ابو طالب کا، وہ بھی فنش ہو گیا، اور گھر کے اندر کا جو سپورٹ تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شکل میں، دونوں ختم ہو گئے۔ تو پھر اسی لیے دیکھا کہ مکہ اب تنگ ہو رہا ہے میرے لیے، مکے کی رہائش تنگ ہوتی جا رہی ہے، تو طائف گئے تھے، اور طائف میں جو کچھ ہوا یعنی وہ آخری کڑی تھی ظلم اور بربریت کی، جارحیت اور استبداد کی، بدتمیزی اور مخالفت کی، تمرد اور بغاوت اور سرکشی کی آخری کڑی تھی۔ جب اتنا رسوا کر دیا گیا کہ پیروں میں جوتے خون کی وجہ سے جم گئے، گھنٹوں ان کو دھویا اور صاف کیا ہے حضور نے، اور بڑی بے بسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا ہے۔ کسی کو اگر حضور کی دعا دیکھنا، حضور کی تقریر دیکھنا ہو تو حجۃ الوداع کی تقریر ہے، اور حضور کی اگر کسی کو دعا دیکھنا ہو تو وہ مقام نخلہ میں طائف سے واپس آ کر کے اس کے الفاظ سننے اور دیکھنے اور پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں کہ دعا کس طرح کی جاتی ہے۔ چنانچہ وہیں تمام فرشتے بھی آئے، تو یہ بڑا صدمہ تھا۔ حضور نے جس طرح سے دعا کی ہے وہ دعا کے الفاظ بتلاتے ہیں کہ حضور گہرے صدمے میں، ایک تو وہ ادھر ڈبل صدمہ ابو طالب کا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کا۔ اس سال کا نام معلوم ہے کیا؟ عام الحزن، غم کا سال۔ جب تاریخ پڑھیں گے آپ سیرت کی تو اس میں آپ کو ایک سال کا نام آئے گا، عام الحزن۔ عام کہتے ہیں سال کو، حزن کہتے ہیں غم کو، غم کا سال۔ حضور کے لیے غم کا سال کہ غموں کا پہاڑ ٹوٹا حضور کے اوپر، جو بیک اپ تھا حضور کا وہ یہاں کا زمین کا وہ کمزور پڑا، تبھی حضور پھر باہر نکلے تھے اور وہاں اور زیادہ ڈیمیج ہوا۔ تو حضور کے اوپر یہ تہرا صدمہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدمے سے نکالنے کے لیے مولانا مناظر حسن گیلانی نے النبی الخاتم میں اس کو ایک سائنٹیفک لہجے میں بیان کیا، بڑا شاندار۔ کہنے لگے یہ ایک سائنٹیفک تھیوری اور اصول ہے کہ کسی بھی سالڈ چیز کو جب ایک طرف سے دبایا جاتا ہے تو وہ دوسری طرف نکلتی ہے۔ کیل کو جب آپ ادھر سے ٹھوکیں گے لکڑی کے اس طرف سے تو کہاں نکلے گی؟ اس طرف نکلے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سالڈ شخصیت کوئی نہیں، ان سے زیادہ مستحکم ذات کوئی نہیں۔ جب اس کو زمین والوں نے دبایا ہے، جب زمین والوں نے دبایا ہے تو کدھر ابھرے گی وہ شخصیت؟ وہ شخصیت اوپر ابھرے گی اور وہاں کی حدیں پار کر جائے گی، سدرۃ المنتہا جو مخلوقات کی حد ہے جس سے آگے کوئی نہ کبھی گیا اور نہ جائے گا، لیکن نیچے سے اتنا دبایا گیا کہ امام الانبیاء سدرۃ المنتہا کو بھی کراس کر گئے، جو مخلوقات کی ڈیڈ لائن ہوا کرتی۔ تو ادھر ظلم کی انتہا ہے تو پھر ادھر عظمتوں کی انتہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ تو معراج اسی ظلم اور بربریت کا نتیجہ ہے، اسی صدمے کا اور اسی ڈیمیج کا کنٹرول اور ریپیئر ہے۔ لیکن ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ اس میں دکھایا کیا گیا۔ مثلا جبریل امین اور میکائیل ساتھ میں ہیں، یہ خواب میں بھی حضور کو جو منامی معراج ہوئی، ایک معراج کھلی آنکھوں کے ساتھ، اور کئی بار حضور کو معراج ہوئی ہے
خواب میں حضور کے خواب بھی آپ کو معلوم ہے حقیقت جیسے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا ان میں حقیقت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا. تو حضور نے دیکھا تندور جل رہا ہے، اس میں لوگ جل رہے ہیں، اور جب آگ کا وہ سائیکل بنتا ہے، پریشر بنتا ہے، جس طرح سے پتنگے اڑ کر کے اوپر آتے ہیں، جلتی ہوئی چیزیں اوپر اڑ کے آتی ہیں، ایسے ہی لوگ اوپر تک چلے آتے ہیں. تو حضور نے پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا آگے چلیے. پھر دیکھا کہ ایک جگہ خون کا ایک دریا ہے، اس میں ایک شخص ہے اور باہر ایک آدمی پتھر لیے کھڑا ہے. جیسے ہی وہ دریا، خون کے دریا سے ایک آدمی باہر نکلنا چاہتا ہے، یہ پھر پتھر مار دیتا ہے اور جس کی وجہ سے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. ایک جگہ دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے اس طرح سے آنکڑے ڈال کر کے اس کے کلے چیرے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ چیر کر کے اس کو فارغ ہوتے ہیں فوراً وہ صحیح سالم ہو جاتے ہیں، پھر ان کو چیرا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک جگہ دیکھا کہ ایک شخص کو باندھ کر لٹایا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک فرشتہ بہت بھاری پتھر مارتا ہے، جس سے اس کے سر کے دماغ کے بھیجے کے پراخ کے اڑ جاتے ہیں، اور جب تک وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سر کو پھر صحیح سالم کر دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. پھر جبریل امین نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا جس کے یہ کلے چیرے جا رہے ہیں یہ چغل خوری کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ جو لوگ خون کے دریا میں ہیں یہ حرام اور رشوت کھانے والے لوگ ہیں، اور یہ جو تنور میں ننگے لوگ اس طرح سے آگ کے مرغولوں میں ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں یہ زناکار لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے. اور یہ شخص جس کے سر پہ پتھر مارا جا رہا ہے اس نے قرآن کو یاد کیا تھا اور پھر بھلا دیا تھا. تو آپ اندازہ لگائیے، مطلب چند چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. مثلا حضور نے وہیں سے آ کر کے بتلایا تھا، عید کی نماز میں حضور نے تقریر کرتے ہوئے جب بتلایا تھا کہ تصدقنا ولو من یا معشر النساء، کہ اے عورتوں کی جماعت تصدقنا ولو من حلیکن، کہ تم لوگ کثرت سے صدقہ کیا کرو چاہے تمہیں اپنے پہنے ہوئے زیور ہی کیوں نہ دیں. فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ مجھے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دکھلائی گئی. دوسری روایت یہ ہے کہ میں نے جہنم میں جھانک کر کے دیکھا تو اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اور میں نے جنت کو جھانک کر کے دیکھا تو اس میں فقیروں اور مفلسوں کی، تنگ دست اور بدحال لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. یہ باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات ہیں کہ ہم نے اس طرح دیکھا ہے، اس طرح دیکھا ہے. تو اصل تو یہ ہے. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لے کے کیا آئے؟ بھائی اتنے عظیم سفر پر گئے تھے، وہاں سے لے کے کیا آئے؟ وہاں سے کیا لے کر کے آئے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات بہت بڑا معاملہ ہے، کسی کو نصیب نہیں ہوئی. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو بھی یہ تمام احوال نصیب نہیں ہو جو حضور کے ساتھ ہوا. تو آپ کے لیے کیا لے کر کے آئیں؟ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نماز لے کر کے آئیں. ذرا پوچھیں خواتین سے کہ نمازوں کی پابندی کتنی ہے اور معراج کے ان پیغامات پر کتنی پابندی ہے. تو معلوم بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ روزہ کاٹنے کا بھی ذریعہ چغل خوری ہے. تیری میری واہی تواہی باتیں ہیں. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ کس چیز پر دھیان دینا چاہیے اور کس چیز پر دھیان دیا جا رہا ہے. اگر گھر میں لیٹرین میں بیٹھا ہوا کوئی شخص بول دے تو پورے گھر میں کوہرام مچ جائے گا کہ ارے یہ تو لیٹرین میں بول دیا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جبکہ وہ ایک خلاف ادب کام ہے، نہیں بولنا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن بوقت ضرورت بولا جا سکتا ہے. لیکن پورے کا پورا گھر ہفتہ بھر نماز نہیں پڑھتا، کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، تو دھیان کہاں دیا جانا چاہیے؟ ایک معمولی سا خلاف ادب واقعہ اس پر ہنگامہ ہے، اور ایسے فرائض جن کی وجہ سے تباہی مقدر کر دی جاتی ہے ان پر دھیان نہیں ہے. رشوت دھڑسلے سے استعمال ہو رہی، کوئی مسئلہ نہیں. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ دین کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا، شیطان تو اسی طرح سے ترجیحات بدل دیتا ہے. جہاں پر عبادت ہوگی وہیں پر لا کر کے اس کا پیرالل کھڑا کر دیتا ہے. 15 شعبان کو روزہ رکھنا تھا، اس نے حلوہ لا کے وہیں پر رکھ دیا. 10 محرم کو روزہ رکھنا تھا، وہیں پہ لا کے اس نے کھچڑا اور بریانی سیٹ کر دی. تو وہ تو ہمیشہ پیرالل لا کے کھڑا کرتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟
اور ایسی متبادل لے کے آتا ہے، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مقابل بنا کے اتارا گیا ہے نا، دین و شریعت کا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کا دشمن بنا کے اتارا گیا ہے، اسی لیے بھگایا گیا ہے، عبادت سے انکار کیا نا، سجدے سے انکار کیا، بھگایا گیا، تو اب وہ یہی برپا کرنا چاہتا ہے۔ تو اب دیکھیے وہ ایام 20 کے روزے رکھنے کو تیار نہیں ہے، خواتین ایام 20 کے روزے نہیں رکھتی۔ ایام 20 کے روزے وہی میں نے بتایا نا 3 تاریخوں میں تو سورج چاند بہت روشن ہوتا ہے، 12 13 14 ہے، 13 14 15، تو ان تاریخوں میں روزے رکھنا حضور سے ثابت ہے، اور حضور نے باقاعدہ پابندی کی ہے اس کی، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے مہینے میں جب 3 بوسٹر آپ کے لگ جائیں گے تو پورا مہینہ اسپریچول ہو جائے گا آپ کا۔ ایک روزے سے روحانیت کتنی آ جاتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے، تو وہی ہے 3 جب انجیکشن لگ جائیں گے، اول تو 3 کو جب 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو کتنا ہو گیا، 30 ہو گیا، پورا مہینہ کور، پورے مہینے کے آپ روزے دار کہلائیں گے۔ وہ روزے نہیں رکھ رہے ہیں، 16 سید کے روزہ رکھنے کو تیار ہیں، یہ کیا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا آج تک۔ میں پڑھتے پڑھتے 46 47 سال کا ہو چکا ہوں بھائی، پچھلے 5 سال کی عمر سے پڑھنا شروع کیا تھا، تو ابھی بھی پڑھ کے آیا، ابھی کھڑے بھی پڑھ رہا تھا میں یہاں، ابھی تحقیق دیکھ رہا تھا تاکہ یاد رہ جائے، تو پڑھتے یہاں پہنچ گیا۔ ابھی یہ 16 سید کے روزے یہ سب میری سمجھ میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ غیر شرعی شیاطین انہی کے ذریعے سے سیدوں کے نام کے، جیسے ہی آپ کسی اور کے نام پر عبادت کریں گے، کسی اور کے نام پر عبادت کریں گے تو فوراً آپ کا حال کیا بنے گا آپ کو اندازہ نہیں۔ عبادت کسی، آپ کہہ چکے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے۔ ادھر آپ یہ کہہ کر کے اور اس ایگریمنٹ پہ سائن کر کے آپ نے انٹری لی ہے اسلام میں، اور اس کے بعد یہیں سے اس نے باہر کر دیا آپ کو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی عبادت جب ہو جائے گی، عبادات میں آپ کو معلوم ہے عبدیت کے نام پر روزہ اور نماز نمبر 1 پہ چلے جاتے ہیں۔ بھائی روزے رکھنا ہے، ایام 20 کے رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پابندی سے رکھے ہیں، اس نے نام بدلوا دیا، پیرالل کر دیا تماشا، اس نے سب کچھ چھین لیا، آپ کی زمین کے پیر کے نیچے کی زمین تک کھینچ لی۔ تو یہ شیطان کا مکر ہے، اس طرح سے وہ تماشے بناتا ہے۔ اب دیکھیے نا، کوئی ایک خاتون ایسی لے آئی ہے جو یہ بتلا دے کہ معراج کے سفر میں حضور کو کون کون سے عذاب دکھلائے گئے پورے سماج میں سے، اور 27 تاریخ کو معراج کی خوشی میں روزہ رکھنے والیوں کی تعداد بہت ہے، جبکہ اس روزے کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سنا یہ بھی ہے کہ اس میں رات میں نماز پڑھی جاتی ہے، جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ علامہ ابن حجر عسقلانی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھ دی ہے کہ تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب، پوری کتاب لکھ دی ہے، اور ان ساری جتنی بھی روایتیں اس طرح کی گڑھی گئی ہیں یا اس طرح کی موضوعات روایات ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے ان سب کو کنڈیم کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بس اتنی سی گنجائش کہ اگر آپ پیچھے سے کوئی مثلاً پیر اور جمعے کا روزہ رکھتے ہیں اور اتفاق سے 27 رجب پیر کو پڑ جاتی ہے تو آپ رکھیے روزہ، لیکن اس کے لیے الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ اس کو ٹارگیٹ کر کے اس کا روزہ رکھا جانا چاہیے۔ روزے رکھیے آپ کو یہاں تک اجازت ہے کہ آپ ایک دن چھوڑ کر کے مسلسل روزے رکھیے، ایک دن گیپ کر کے روزے رکھیے، لگاتار روزے سے بھی منع کیا گیا ہے، صوم وصال کہلاتا ہے، ایک دن گیپ کر کے، اس لیے کہ اگر آپ لگاتار روزے رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عادت بنا لی ہے کہ آپ فجر سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں اور مغرب کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں، یہ عادت ہو جائے گی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ اپنے آپ کو کتنا پریشان کر سکتے ہیں اور کتنی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر، جب ایک دن چھوڑ کے رکھیں گے تو یہ عادت نہیں بنے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اس کے پیچھے کا میتھڈ ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، کس مہینے میں ہوئی ہے کنفرم نہیں ہے، اس میں رجب کی بھی ایک روایت ہے، بلکہ ہم آپ کے خدمت میں اب آخری بات جو عرض کریں گے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ کو لگے گا کہ روزے ہی تو رکھ رہی ہیں، نماز ہی تو پڑھ رہی ہیں، آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ بعض شیطان ذہن رکھنے والے اس طرح کی بات کریں گے، اگر اتنی ہی علماء نے ڈھیل دی ہوتی تو یہ دین یہاں تک نہیں پہنچتا، کب کا چوں چوں کا مربع بن گیا ہوتا۔ ساری دنیا آپ کے خلاف کیوں ہے؟ مطلب ریلیجیس آپ کے خلاف کیوں ہیں کہ سب نے تو ایڈجسٹمنٹ کر لیا،
سب نے تو لیٹسٹ ورژن اور ماڈیفیکیشن یا اپنے اپنے دھرم کو موڈیفائی کر لیا ہے، تم کیوں 1400 سال پرانا راگ الاپ رہے ہو؟ یہ برحق ہے نا، اس لیے راگ الاپ رہے ہیں، تمہارا بدلتا رہے گا، یہی اس کے باطل ہونے کی علامت ہے۔ یہ بہت بڑا سر درد ہے، علماء کرام نے یہی کیا ہے، جو چیز نبی سے ثابت نہیں ہے کنارے رکھیے اس کو، آپ کر رہے ہیں کیجئے، لیکن یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ حضور نے بہت سختی کے ساتھ اس پر پہرا بٹھایا باقاعدہ، تو اس لیے اس کو اس طرح رکھا گیا تاکہ، اسی لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے اگلی بات، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پتہ چلا کہ یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں رجب میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑی مارنا شروع کی ہتھیلیوں میں۔ یہ الفاظ ہیں، جن لوگوں نے روزہ رکھا تھا ان کو چھڑی سے مارا ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے وہ ہاتھ اپنے کھانے میں ڈال دیے، یعنی روزہ ختم کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت۔ حالانکہ اس کے پیچھے جو کچھ بتلایا گیا اس روایت میں وہ سمجھیے، اس رجب کے مہینے کو جس طرح ہم لوگ رمضان کے مہینے کو اہمیت دیتے ہیں، زمانے جاہلیت میں کفار مکہ رجب کو اتنی اہمیت دیتے تھے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو رجب کا احترام اور رجب کا اس طرح روزہ رکھنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زمانے جاہلیت سے جوڑا۔ معاملہ تازہ تازہ ہے، معاملہ تازہ تازہ تھا، اس لیے رجب کو جب ان لوگوں نے اس سے جوڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کارروائی تھی، اس کی لاجک وہاں یہ بیان کی گئی کہ جن لوگوں نے اس طرح روزہ رکھا۔ حالانکہ اس مہینے کی فضیلت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، اسی طرح رجب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا انتظار شروع کر دیتے تھے۔ اس کا چاند جب دیکھتے تھے تو فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو رجب اشہر حرم میں سے ہے، اشہر حرم میں سے ہے، یعنی اس کا احترام الگ سے ہے، اور اس میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ آپ روزے رکھنا چاہتے ہیں رکھیے، 27 تاریخ کو مخصوص مت کیجیے، اس میں پچھلے مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس سے زیادہ ثواب ملے گا اس مہینے کے روزوں میں، اس لیے کہ یہ اشہر حرم میں سے۔ ادھر ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم 3 مہینے لگاتار اشہر حرم میں ہیں، اور چوتھا رجب کا مہینہ یہ اشہر حرم میں ہے، یہ ایکسٹرا آرڈینری ہے، الگ سے ان کا احترام لازم کیا گیا ہے قرآن کریم کے حوالے سے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 27 کو جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس رات میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں یا اس رات کو جاگا جاتا ہے اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ڈیٹ یا جو مہینے قابل احترام ہیں ان کو قرآن نے اور حدیث نے پہلے سے ہی بیان کر دیا ہے۔ شب قدر کی اہمیت قرآن نے بیان کر دی ہے، رمضان المبارک کی اہمیت قرآن نے بیان کر دی ہے، جمعے کی اہمیت احادیث میں موجود ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ عشرہ ذی الحجہ کی تمام جو فضائل ہیں وہ موجود ہیں، اسی طرح سے عاشورے کے فضائل احادیث میں موجود ہیں۔ اس کے نہیں ہیں تو زبردستی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے روزہ رکھنے کو 5 دنوں کے علاوہ پورا سال پڑا ہے۔ تو اس کو شریعت میں دخل اندازی مان کر کے یہ بات عرض کی جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایٹیٹیوڈ اور ان کا عمل خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس کے سلسلے میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین خالص پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، تحقیق کے ساتھ اپنے اعمال کو انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔